بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ابھی اس وقت ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس مقدس مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر روزوں کو فرض فرمایا اور روزوں کو بھی رمضان کے مہینے میں فرض فرمایا۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو رمضان کے مہینے میں ہی کیوں فرض کیا؟ رمضان کے علاوہ دوسرے اور بہت سے مہینے تھے، محرم تھا، سفر تھا، ربیع الاول تھا، ربیع الاخر تھا، لیکن ان مہینے میں فرض نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے روزوں کو رمضان کے مہینے میں فرض کیا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی اصل حکمت کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ رمضان المبارک کو جو خصوصیات حاصل ہے وہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ جیسے کہ تمام آسمانی کتابیں اور تمام آسمانی صحیفوں کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ہی نازل کیا۔ خصوصاً قرآن کریم رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ خود قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اسی رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک رمضان کو 10 صحیفے عطا کیے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 6 رمضان کو توریت ان کے اوپر نازل کی گئی۔ اسی طرح 13 رمضان کو حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی۔ اسی طرح 18 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، اور 24 رمضان کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن کریم نازل کیا گیا، اور پھر اسی مہینے کی اسی تاریخ کو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ تو یہ آسمانی کتابوں کی جو خصوصیات ہے اسی رمضان کے مہینے میں نازل کی گئی، اور یہ خصوصیت رمضان کے مہینے کو حاصل تھی۔ اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری خصوصیات تھیں جو رمضان المبارک کو حاصل ہیں، کسی اور مہینے کو یہ خصوصیات حاصل نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں رمضان المبارک میں ہوتی ہیں، اور رمضان المبارک میں رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے جو کسی اور مہینے میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے انہی خصوصیات کی بنیاد پر رمضان المبارک کے مہینے میں روزوں کو فرض فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔